اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان کی 36 آیات ہم پڑھ چکے تھے، آیت 37 سے آج ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، آیت 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوم اور قوم نوح اور نوح کی قوم نے، لما جب کذبوا جھٹلایا انہوں نے، کذبوا الرسل رسولوں کو، اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے ان کو، جعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو، للناس لوگوں کے لیے آیا نشانی، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، عذابًا علیما عذاب دردناک، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اور پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصر اشارہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تسلی اور انہیں اور ہمیں اس طرح کے حالات میں ہمت دلانے کے لیے تاریخ پر نظر ڈالنے کی دعوت تھی، اور اب یہاں بھی اسی طرح مختصر اشارے ہی چل رہے ہیں واقعات کی طرف۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی صورتوں ہی میں ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور جب نوح کی قوم نے جھٹلایا رسولوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اگرچہ تکذیب ایک ہی رسول حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو تھا، لیکن یہاں الرسل آ رہا ہے جمع کی شکل میں۔ وجہ یہ کہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے اور ان کے بھیجنے والا بھی ایک ہی ہے، اس وجہ سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے، اسی وجہ سے ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس بات کا ہی انکار کرتے تھے کہ بشر کبھی رسول بن کر آ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح وہ سارے سلسلہ نبوت ہی کو جھٹلا رہے تھے، سارے رسولوں ہی کو جھٹلا رہے تھے۔ اور کہا جاتا، اب یہ بتانے کے بعد کہ انہوں نے جھٹلا دیا، اصل بات اس کی انجام کی چل رہی ہے پورے واقعے میں، کہ کیا ان کا انجام ہوا اور کیوں ہوا، کیونکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور پھر ہم نے کیا کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا، ہم نے ان کو آیا بنا دیا، نشانی بنا دی۔ ان واقعات کے سنائے جانے کا اصل مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی اور ہمت بندھانے کے ساتھ کفار کے لیے بھی وعید بھی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے لیے بھی یاد دہانی اور سبق آیا ہے، نشانی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے قوموں پر۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب واقعات ہم دیکھ رہے ہوں، ان کے واقعات پڑھ رہے ہوں، تو ان قوموں پر لعنت بھیجنے یا صرف تاریخی واقعات جاننے، ان سے سرسری گزر جانے کے لیے یہ ہمیں واقعات بار بار سنائے نہیں گئے، بلکہ ہر واقعہ کس طرح ہر انسان کے لیے کھلی نشانی ہے۔ نشانی کس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام نے جو انذار کیا، جو قوم کو خبردار کیا، اللہ کے غضب سے اللہ کے بندوں کو متنبہ کیا، وہ کوئی خالی خولی دھمکی نہیں تھی، بلکہ بندوں کی سرکشیاں انہیں اپنے رحیم آقا کے غضب کا شکار بھی کر سکتی ہیں۔ کیسی بڑی یاد دہانی ہے ہمارے لیے بھی۔ آج صرف اس کی رحمت ہی پہ بھروسہ رکھ رہے ہوں، ہر چیز صحیح جا رہی ہو اور سمجھ رہے ہوں کہ بس ہم اللہ کی رحمت ہی پا رہے ہیں، لیکن اگر رحمتوں کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بندے سرکشی کی طرف چل پڑیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس طرح کے سخت عذاب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جھلک دکھا دی، تو پھر آخرت کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ درس عبرت ان واقعات میں ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو رسولوں کا انکار کریں، پھر ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ رسولوں کا انکار کرنا، ایک تو یہی کہ زبان سے نہیں ماننا، دوسرا یہ کہ اگر ان کی لائی ہوئی ہدایت پر نہ چل رہے ہوں، ان کی ہدایت پر عمل نہ کر رہے ہوں، تو وہ بھی عملی انکار ہی ہے نا۔ اگر اس روش پہ چل پڑے، پوری قوم کے قوم چل پڑے، اپنے پس پشت ڈال دیا پیغام کو، اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت ہی جیسے قوم دے رہی ہوتی نا۔ آج رسول درمیان میں نہیں ہے تو ویسے عذاب نہیں آتے جیسے اس وقت پوری قوم مٹا دی جائے اور اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی بچا لیے جائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن عذاب کی دوسری شکلیں تو ہوتی ہیں، تنبیہات تو ابھی بھی آتی ہیں، ویسے عذاب نہیں ہو لیکن اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اور تنبیہات بھی کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ کس طرح سے پکڑے جا سکتے ہیں، کیسے اللہ کا عذاب ہوتا کیسا ہے،
اور پھر تنبیہ ہوتی ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ ان ظالموں کے لیے صرف دنیا ہی میں سزا نہیں ہے، دنیا میں تو سزا ملی جو ملی، لیکن ہم نے آخرت میں بھی ان کے لیے نہایت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیسی سخت وعید ہے، آلریڈی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا ہوا ہے، پھر آتدنا ہم نے کیا ہوا ہے، اور زیادہ سخت وعید ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو ظلم کر رہے ہوں، جو اللہ کا انکار کریں، جو رسولوں کا انکار کریں، تو وہ ہوتا کیا ہے؟ زندگیاں ظلم بنی جاتی ہیں نا، انسانوں پہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ظالموں کا پھر بدلہ دردناک عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب ہونے کی نشانی ہر شخص کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اسے محفوظ رکھیں۔ اور پھر آیت 38 دیکھیں، وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کوے والے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قومیں درمیان اس کے بہت سی، اور سب کے لیے۔ قرون قرن کی جمع ہے۔ قرن ویسے تو ایک زمانے کے لوگ یا قوم کو کہتے ہیں، قرون پھر اس کی جمع۔ قرن ویسے 100 سال کا عرصہ، تو ایک نسل کے لوگ اور اس کا عرصہ یا ایک دور اور زمانہ بھی کہا جا سکتا، اور اس دور کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو وہ قرون بین ذالک کثیرا، درمیان میں بھی بہت سے دور گزرے، بہت سے قومیں اس طرح کی گزری جن کے واقعات میں قرآن میں آئے ہیں وہ بھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی قومیں گزریں جن کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے، اور بہت سی قوموں نے جھٹلایا بھی اور اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوئیں۔ ان سبھی سے انسان عبرت پکڑے۔ اب یہاں پہ عاد و سمود سے ہم واقف ہیں، واقعات ان کی تفصیل آتی رہی اور آتی رہے گی، کون سی قومیں تھیں، کون ان کے رسول تھے، کس طرح انہوں نے جھٹلایا۔ اصحاب الرس کا ذکر بہت کم آیا اور اس کی تفصیل نہیں آتی۔ اب یہ کون سی قوم تھی، کچھ مفسرین نے تحقیق کی بھی، لیکن پھر بھی کوئی یقینی بات کہی نہیں جا سکتی۔ رس ویسے تو بڑے کنویں کو کہتے ہیں، تو کسی نے اس وجہ سے کسی بڑے کنویں کے قریب بسنے والی کوئی بستی سمجھا، اگرچہ بستیاں ہوتی ہی تھیں کنویں کے قریب ہی، لیکن ہو سکتا ہے کسی بستی کا نام ہی یہ پڑ گیا ہو۔ کسی نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر ہلاک کرنے والی قوم سمجھا، کسی نے وادی رس میں رہنے والی قوم۔ اب ان کی تفصیل تو قرآن میں بتائی نہیں گئی، اور یہ ساری اختلافات بھی جو تحقیق میں ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی آتھینٹک بات پتہ نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے پتہ نہیں ہے کہ کہاں رہنے والی کون سی قوم تھی، دنیا کے کس حصے میں بستی تھی۔ لیکن جس طرح ذکر آتا ہے اس سے یہ بات، بلکہ اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، انہوں نے انہیں جھٹلایا اور اللہ کے غضب سے دو چار ہوئے۔ اسی یاد دہانی کے لیے یہاں ذکر آ رہا ہے کہ ایسی کتنی قومیں گزریں، جن میں عاد و سمود بھی شامل تھے، اصحاب الرس بھی تھے، اور بھی کئی قومیں ان میں شامل تھیں۔ بلکہ کس طرح آ رہا ہے، قرون بین ذالک کثیرا، اور بہت سے، سب کے لیے بہت سارے گزرے، بہت سے ادوار گزرے۔ کہاں کہاں دنیا میں کتنے کھنڈرات بھی ہیں، کیسی کیسی نشانیاں ہیں بھی دنیا میں کہ کتنی ایسی قومیں گزرتی رہیں، اور پھر جنہوں نے یہ حرکت کی ان کا پھر وہی انجام ہوا۔ اصل میں وہ بتایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے نا، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، تو وہ اسی سے، بلکہ وَعَادًا بھی ہے، تو جس طرح قوم نوح ہلاک ہوئی اسی طرح وہ عاد و سمود اصحاب الرس ہلاک ہوئے، اسی طرح اور کئی قومیں ہلاک ہوئیں۔ ان سے انسان سبق لے، کہا جاتا وَكُلًّا، اور ان سب کا ضربنا بیان کیا ہم نے، لہو الامثال، ان کے لیے مثالیں، وَكُلًّا، اور سب کو، تبرنا تتبیرا، تباہ کر دیا ہم نے، تہس نہس کر کے ان کو تباہ کر دینا۔ ضرب مثل کا لفظ قرآن میں کئی جگہ ہم سمجھتے تو آ رہے ہیں، یہاں پہ ویسے ضرب مثل پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ہر طریقے سے حقائق واضح کرنے کے مفہوم میں ہے۔ ہم نے کر دیا، اور کہا جاتا ضربنا، ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی اس کی، اپنے رسول تو بھیجے، رسولوں کے ذریعے بات پہنچائی گئی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہدایت کا اپنے ذمے لیا ہوا ہے، ہم نے بیان کیا اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، اور پھر کیا تبرنا، اور جب انہوں نے اس کو جھٹلایا تو پھر کیا ہوا، وَكُلًّا، ان سب کو تبرنا تدبیرا، تیبے رے ہے نا، تو اس کا روٹ ورڈ تبرنا، تبرا ہوتا ہے غارت کر دینا، تہس نہس کر دینا، نیست و نابود کر دینا، تبار ہلاکت تباہی کے لیے، اور یہاں پہ بھی تبرنا آ رہا ہے، ہم نے کر دیا۔ پھر انجام بھی اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس نے کس طرح جھٹلایا۔ وہ کلن جو کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد وہ قومیں جن کا اوپر ذکر آیا ابھی پچھلی آیت میں، جن کی بات ہوئی، آل فرعون، قوم نوح، عاد ثمود، اصحاب الرس، اور درمیان کی قومیں، ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ کہہ کر قوموں کے احوال کی پوری تفصیل چند الفاظ میں سمو دی گئی، لیکن بات ایسی نہیں تھی کہ انبیاء بھیجے گئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے جھٹلایا، منع کیا اور عذاب آ گیا، بلکہ ان آیات سے کیا بات واضح ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اس کی مشیت کے ساتھ ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا مکمل انتظام کیا گیا، حجت پوری کر دی گئی قوموں پہ، پوری طرح سے تبلیغ جو ہوتی نا، کس طرح پوری بات پہنچا دینا، انتہائی حد تک پہنچا دینا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے تمثیلوں کے ذریعے لوگوں کو حقائق سمجھائے، نشانیاں دکھائیں، معجزے تک بھیجے گئے، طرح طرح کے واقعات جو ان کے دور میں پیش آئے وہ سب کیسی کھلی نشانی بینات تھیں، انہوں نے تاریخ کی مثالیں سامنے رکھ کے، دلائل کے ساتھ ایک ایک بات کھول کر سامنے رکھ دی۔ حق بالکل واضح ہو جا، حق جب بالکل واضح ہو گیا، اس کے بعد بھی جب محض ہٹ دھرمی سے کوئی قوم انکار کیے جاتی ہے، تب دنیا میں ان کا ایک ہی فائدہ رہ جاتا ہے کہ انہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا جائے۔ کسی طرح سے جب وہ مان کر ہی نہ دے رہے ہوں، ایک بات سمجھانے کا پورا حق ادا کر دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ رب العالمین جو قادر علیم، اس کی طرف سے پورا انتظام ہو کہ انہیں ہدایت پوری طرح پہنچا دی جائے، اور پھر بھی جو نہ مان کر دیں، اسی ظلم کی روش پہ قائم رہنا چاہیں، تو انہیں پھر عبرت بنا دیا جاتا۔ پھر ان کا انجام وہی کہ تبرنا تتبیرا، کہ انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، انہیں ختم ہی کر دیا جائے، دنیا سے انہیں مٹا ہی دیا جائے۔ قوم نوح کا کیا ہوا؟ سیلاب میں سارے ختم، کشتی میں بیٹھنے والے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد سے دنیا پھیلی، اسی طرح وہ دوسری قوموں بھی کیسی نیست و نابود ہو گئی، ختم کر دیا گیا۔ کہا جاتا وَلَقَدْ أَتَوْا، اور بے شک اتو وہ گزر چکے ہیں۔ وہ گزر چکے ہیں کون ہیں؟ قریش کے بارے میں اصل تو کہا جا رہا ہے، اور دوسری قوموں سے اگر ناواقف بھی ہوں، اگرچہ دوسری قوموں کے بھی آثار سے گزرتے تھے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے القریتی، بستی پر القریہ کہا جا رہا ہے۔ یہ القریہ کون سی بستی ہے؟ وہ اتنی مشہور تھی، اتنی جانی پہچانی تھی، قریش اس کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے کہ القریہ کہہ دینا کافی تھا۔ مراد ہے قوم لوط کی بستی، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی، صدوم کی بستیاں، اور اس کے آس پاس جو اس کے اور بستیاں تھیں مشہور، تو اس کو یہاں القریہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور بے شک وہ گزر چکے ہیں اس القریہ پر، اس بستی پر۔ اب وہ تو جانتے ہی تھے، وہ تو سمجھتے ہی تھے، قریش کو تو پتہ ہی تھا، لیکن آج بھی ہم سب بھی جانتے ہیں، آج کے بھی انسان اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ بحیرہ لوط مشہور ہے، بحیرہ مردار، ڈیڈ سی، اس میں ڈوبی ہوئی بستی، اور کیا ان کے افعال تھے، کیوں وہ ڈوبی، تو سب کچھ سب کو پتا ہے۔ وَلَقَدْ جو بالکل اس سے ایمفیسس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ ضرور ایسا ہوا، وہ اس پر سے وہ بے شک وہ اس پر سے گزر چکے ہیں، آ چکے ہیں اس پر، دیکھتے ہیں القریتی، وہ سبھی کے لیے ہے کہ سب جانتے ہیں، التی وہ جو امطرت کا مطلب جو برسایا گیا، اس پر برسایا گیا، اس پر برسائی گئی، مطر السوء، مطر بارش کو کہا جاتا ہے، السوء بہت بری بارش برسائی گئی۔ اب یہاں پہ تو بارش جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ وہ برسائی گئی، ان پر بری بارش کہہ دیا گیا، مطر السوء، لیکن قرآن میں دوسری جگہ وضاحت سے بتا بھی دیا گیا کہ وہ بارش پتھروں کی بارش تھی، جیسے سورہ الحجر 74 میں کہا جاتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی، ہم نے برسا دی، وَأَمْطَرْنَا ہے وہاں پہ بھی،
کہ ہم نے بارش برسا دی، اس کے سجیل جو ہوتے نا، جو مٹی کے پکی ہوئی مٹی کے پتھر حجارتاً اس کی بارش برسائی. سمجھ میں ایسے بھی آتا ہے حجارت من سجیل کہنے سے جیسے آتش فشاں پھٹ پڑے تو راکس اور ہر چیز پھیل جائے. ویسے کسی نے یہ بھی سمجھا کہ پہلے آندھی اور بارش کا طوفان بھی آیا تھا، واللہ عالم. قرآن میں ویسے صاف وضاحت سے جیسے ابھی ہم نے آیت یاد کی، کہا گیا کہ پتھروں کی بارش کی گئی، اور وہ جس طرح سے بھی پہنچے ہوں پتھر ان تک. وہ دوسری جگہ بلکہ یہ بھی آتا قرآن میں کہ ہر پتھر نشان زدہ تھا، کس مجرم کو جا کر لگنا ہے اس کو جا کر وہ پتھر لگا. تو اللہ تعالیٰ کے کیسے پلان، کیسے انتظام ہوتے ہیں. جس طرح کے ان کے جرائم تھے قوم لوط کا، ہم جانتے ہیں کیا ان کا بڑا جرم تھا، جس جرم کو آج دنیا میں کتنا پھیلایا جا رہا ہے، پوری طاقت سے کھوسا جا رہا ہے پوری دنیا پہ، جیسے کہ سب لوگ وہ کام نعوذ باللہ کرنے لگ جائے. وہ تشہیر کرنا اس کے لیے پہلے ہمدردی سمیٹ رہے تھے ایسے لوگوں کے لیے، ہومو سیکشلز کے لیے، پھر کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرح سے کیسی تشہیر ہو رہی ہے نا، ہر ایک کو جیسے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اور وہ کیسا بڑا جرم تھا جس پہ جیسے سنگسار ہی کر دیے گئے ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنگسار کر دیے گئے ہوں. کیسے زبردست وہ عذاب میں وہ مبتلا ہوئے، وہ بتایا جا رہا ہے. افلم یکونوا یرونہا، جس سوال کے افلم پس نہیں، کیا پس نہیں، یکونو ہے وہ، یرونہا دیکھتے اس کو. اب یہ کتنا اس سے سوال ہو رہا ہے نا، کیا بس وہ نہیں دیکھتے؟ ظاہر آنکھوں سے تو دیکھتے تھے، بستیوں پہ سے گزرتے ہی رہتے تھے، راستے میں ہی تھی ان کی تجارت کے راستوں پہ، لیکن دیکھنا کیسا دیکھنا تھا، جو عبرت پکڑنا چاہیے، جو نتیجہ نکالنا چاہیے، جو اپنے لیے سبق لینا چاہیے، وہ نہیں لیتے تھے. تو کہا جاتا ہے. اور کس طرح افلم کہنا، ایک تو سوال، پھر نہیں کہ اس میں کہ کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کہ وہ نہیں تھے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں کیا وہ. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک سامنے ایک اتنی آبویس چیز ہو، سمجھ نظر آ رہا ہو، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی قوم کے آثار دیکھ رہے ہوں، اور پھر دل پہ اثر نہ ہو، اس سے وہ نتیجہ نہ لیں جو لینا چاہیے. وہ بتایا جاتا ہے کہ کیوں نہیں اثر ہوتا. نصیحت آموز منظر، دلوں کو جھکا دینے والے، نرم کر دینے والے واقعے کی یاد ان پر کچھ اثر کیوں نہیں کرتی. کہا جاتا بل کانو لا یرجون نشورا، بلکہ کانو لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، نشورا نشرہ سے تو پھیلانے کو کہتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کے لیے آتا نا، نشر ہم کہتے ہیں نا. قیامت کے دن آخرت میں جس طرح انسان اٹھ کر سارے کے سارے پھیل جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اس کی طرف اشارہ کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے. ویسے کہا جا رہا ہے یقین نہیں رکھتے، مانتے نہیں، کے بجائے یرجونا کا لفظ آ رہا ہے رجا سے. رجا تو امید کے اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا، لیکن موقع کے لحاظ سے وہ اندیشے اور خوف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا، کہ وہ کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، اس کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے امید نہیں رکھتے، یہاں پہ ایمان نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، کہنا بہت معنی خیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں. آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آخرت سے بالکل غافل ہو، آخرت کی توقع نہیں رکھتا ہو، دنیا میں اس طرح لگا ہوا ہے گویا کہ آخرت آنے والی نہیں ہے. اس کے اعمال سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی آخرت کی توقع ہی نہیں رکھتا. وہ ایسا جو شخص ہے اس کو آیات نظر نہیں آتی، دیکھتے ہوئے بھی آیت سامنے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ایک بڑی حقیقت یہاں پہ کھولی جا رہی ہے کہ اگر انسان آخرت کا جیسا قائل ہونا چاہیے وہ نہ ہو، آخرت کی ویسی فکر رکھنے والا نہ ہو، تو کس طرح بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو وہ بات سمجھ نہیں آتی، دیکھتے ہوئے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی جو سمجھنا چاہیے. یرجون نشرا کہنے میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ کتنے ہی انسان ہیں جو آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آخرت سے ایسے غافل، دنیا میں اتنے مشغول کہ گویا انہیں آخرت کی جواب دہی کی کوئی توقع نہیں ہے. بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں
جو شفاعتوں پہ بس یقین کیے ہوئے، عمل کی ضرورت ہی رہتی نا، جب شفاعت سے ہی بخشش ہو جانے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ پہ ایمان کا دعویٰ کر لو، بس ختم، سب کچھ گناہ معاف۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی بہت کچھ سوچا ہوا ہے، بس اس کے ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے اور باقی کتنے گناہ کر لیں وہ تو بخشش ہو جانی ہے۔ اگر یہ سوچیں تو پھر کیا ہے، آخرت کی تیاری کیسے پھر ہوگی نا؟ پھر تو کیا ہوا، آخرت کی توقع جیسے نہیں ہو، وہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، ایمان رکھنے والے ایمان نہ رکھنے والے میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا نا۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو توقع نہیں رکھتا نشر کی، دوبارہ اٹھائے جانے کی، نشورہ کی، جنہیں فکر نہیں ہے، انہیں پھر آیات نظر نہیں آتی، آیات کی طرف بار بار اشارے ہوتے ہیں، اس سے سبق لینے کی طرف قرآن میں دعوت دی جاتی۔ ایمان بالآخرت دل میں جاگزی نہ ہو تو کتنے کھنڈرات کے نظارے انسان کر لے، ڈاکومنٹریز تک بنا ڈالے، کتابیں لکھ دے، لیکن اصل حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ ایسا انسان اس سے اپنے ہی لیے کچھ سبق حاصل نہیں کر پاتا۔ سب کو بتا رہا ہو کہ کیا کچھ پیش آیا، کیا دنیا میں ہوتا رہا، لیکن خود ہی کچھ اس کو سبق اپنے آپ کو ہی نہیں ملتا۔ اس کے مقابلے میں جو جانتا ہے، یاد رکھتا ہے اور فکر رکھتا ہے کہ مجھے بھی صرف مرنا ہی نہیں، مر کر دوبارہ کھڑا بھی ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ اس کے سامنے سے تو ایک میت بھی گزر جائے، گزرے ہوئے لوگوں کا ایک خالی گھر بھی دیکھ لے تو دل پگھل جائے، اپنے اعمال کو اور بہتر بنانے کی فکر میں وہ لگ سکتا ہے، اور جو آیات کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اس پر ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیات میں آنے والے واقعات دل میں کیسی خشیت الہی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان واقعات سے بھی جو سرسری گزر جاتے ہیں، وہ کہ اصل بات وہی سمجھ میں آتی ہے نا۔ جب آخرت کی فکر نہیں ہو تو وہ بس سرسری گزر جاتا ہے۔ اور سچ مچ اگر کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو، ابھی موت کے ڈر ہو رہا ہو، تو وہ قرآن کی آیات بھی کتنا مختلف اثر کرتی ہیں انسان پہ، کس طرح سچ مچ ساری نشانیاں نظر آ سکتی ہیں، نظر آتی ہیں، بالکل ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ آخرت کی فکر رکھنے کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدایت لینے کے لیے، ہدایت کا صحیح طرح سے اپنے دل میں اتارنے کے لیے آخرت کی فکر بھی لازمی ہے۔ اور اب پھر کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، وَإِذَا، اور جب رَأَوْكَ دیکھتے ہیں تجھ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ، ان جو ہے ویسے تو کئی معنی اس کے ہوتے ہیں، کہیں ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اگر کے معنوں میں بھی ہوتا، لیکن آگے اللہ حضوبہ آ رہا ہے تو زیادہ اس کو نہیں کے معنوں میں سمجھا جاتا۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں بناتے تجھ کو۔ اتخذہ کیا ہوتا ہے؟ اختیار کرنا کسی چیز کو، اس کا، اور کا جو کہا جا رہا ہے رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب واحد کے صیغے میں، کہ آپ سے کہا جا رہا کہ وہ نہیں بناتے آپ کو الا حضوا، مگر مذاق۔ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو دیکھیں اس وقت مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو دیکھیں یعنی نہیں بناتے مگر مذاق، تو کیا مطلب کہ جب بھی آپ کو دیکھیں اصل تو حضوا، وہ آپ کے مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ احاذا، کیا کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے الذی، جو بعث اللہ رسولہ، بھیجا اللہ نے رسول۔ یہ جملہ کیسا ہے؟ اس جملے کو ذرا غور کر کے دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو ویسے وَإِذَا رَأَوْكَ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، یا دیکھنے کا ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں مفہوم، یہاں پہ رَأَوْكَ دیکھتے ہیں، دیکھنے کا عمل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمارے چہرے پر جو کیمرہ نما آرگن ہے، ہماری آنکھ صرف اسی سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عقل اور شعور کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ جو دیکھنے کا مفہوم ہے وہ تو ہم خواتین خوب سمجھ سکتے ہیں، کسی کے صرف دیکھنے کے انداز سے کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا کچھ مطلب نکالے جا سکتے ہیں، کیا کچھ انسان اس سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ دیکھنا کیسا دیکھنا ہے۔ کوئی نفرت سے دیکھ رہا ہے، کوئی تذلیل کرنے کے انداز میں دیکھ رہا ہے، کوئی خود اپنے تکبر میں ہے اور اس سے پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس طرح کا دیکھنا ہے نا جو وہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھتے اور صرف مذاق بناتے تھے، صرف آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیں، دیکھنے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یقیناً یہ ایک نبی کا چہرہ ہے، یہ کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قوم جو آپ کو خود اپنی زبان سے امین و صادق کہا کرتے تھے، وہ نعوذ باللہ کس حقارت سے دیکھتے تھے، اسے مذاق ہی بناتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ جو بات جس طرح سے نقل کی گئی، اسی سے ان لوگوں کے جو دلوں میں تکبر چھپا ہوا تھا، ان کا غرور کیسے ظاہر ہو رہا ہے نا۔ اس بات کی تہ میں کیا ہے کہ گویا نبوت بھی اگر آنی ہی تھی تو وہ ہمارے پاس آتے، وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہی ہے، کون ہے یہ ہے نبی، یہ نبی بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حقدار ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار نظر ہی نہیں آتے تھے، تو اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے کہ یہ ہے نبی جن پر نبوت بھیجی گئی، یہ اللہ کے نبی ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پہ یہ بات کہنا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہی کی آیات مسلسل چل رہی ہیں۔ ابھی پچھلی آیات میں تاریخ سے تسلی دی گئی کہ ایسا ہوتا رہا، اور انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا، اور پھر ان کا انجام بھی کیسا ہوا وہ دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، دوسری طرف کفار کے لیے وعید تھی کہ اگر جھٹلایا تو ویسے ہی انجام تمہارا ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ بات کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کی آنکھوں کو، ان کی نظروں کو بھی ہم دیکھتے اور پہچانتے ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور کیا وہ زبان سے باتیں کرتے ہیں، وہ سب ہمیں پتہ ہے۔ تو اس میں کس طرح اللہ کے نیک بندے کے لیے کتنی تسلی ہے نا۔ میرا رب تو جانتا ہے، میرے رب کو پتہ ہے میں کن آزمائشوں سے میں گزر رہی ہوں، میرا رب تو خوب جانتا ہے کون کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا اگر بے شک کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ ضرور، بے شک، قادہ قریب تھا، لیضلنا، یہ بھی انہی کی بات چل رہی ہے کفار کی، نعوذ باللہ۔ جو پچھلا جملہ ان کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا یہ ہیں جنہیں نبوس کیا، بھیجا اللہ نے رسول، اور کیا کہتے ہیں قریبی تھا، لیضلنا، بالتاکید کا، یضلنا، گمراہ کر دیتا ہم کو۔ کون گمراہ کر دیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ کر دیتا ہم کو، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، ہمارے آلہہ سے، لولا، اگر نہیں، ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہم ہوتے صبر کرنے والے اس پر، اگر ہم نہ رہتے ثابت قدم، ہم ثابت قدم نہ ہوتے تو یہ ہمیں گمراہ کر چکے ہوتے، کہ اگر ہم اس کی عقیدت پر، ہم ان آلہہ کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے تو اس نے تو نعوذ باللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دیا ہوتا۔ قادہ ہوتا بالکل قریب پہنچانا، بالکل قریبی پہنچ رہے تھے نا۔ کفار کی باتیں جیسے سنائی جا رہی کہ وہ کیا آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام کی نظروں سے گرانا چاہتے، مذاق اڑاتے، اور دوسری طرف نادانستگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے پر اثر ہونے کا بھی اعتراف کر جاتے۔ یہاں پہ کیسے وہی اعتراف ہو رہا ہے نا کہ آپ کی بات تو اتنی پر اثر تھی، ہم ہی بھٹک سکتے تھے، ہم ہی پھسل سکتے تھے اپنے آلہہ کی بندگی سے، لیکن ہم نے صبر کیا، لولا ان صبرنا، ہم صبر کر رہے تھے۔ تو اب یہاں جو صبر کا مفہوم بھی واضح ہو رہا ہے، اگرچہ صبر ایک غلط مقصد کے لیے ہو رہا تھا، لیکن صبر کا مفہوم یہی کہ اپنی بات پہ قائم رہنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ قائم تھے، اپنے معبودوں کی محبت پہ ہم بڑے صبر کے ساتھ قائم تھے، ورنہ تو گمراہ کر دیا ہوتا۔ اتنی پر اثر باتیں تھیں، اتنی دلیلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے کہ ہم بھی پھسل ہی جاتے۔ وہ یہ بات کہہ رہے تھے، کہا جاتا ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور جلد ہی وہ دیکھ لیں گے، ہی نہ، جس وقت، یرون العذاب، دیکھیں گے عذاب، من اضل، کون ہے بھٹکا ہوا، سبیلا، راستے سے، کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اب یہاں جیسے کہا جا رہا ہے وَسَوْفَ کہنا جیسے قریب، یعنی وہ وقت، اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا۔ آج تو باتیں بنا رہے ہیں، ایک غافل شخص کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ گمراہی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب عذاب دیکھ لیں گے، جب سامنے عذاب آ جائے، جب اپنی حرکتوں کا انجام وہ دیکھ لیں، تب انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تب وہ انہیں پتہ چلے گا۔ ہینا یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، یہاں عذاب جب وہ دیکھ لیں گے، عذاب سامنے آ جائے گا، قیامت کے دن جب دیکھ رہے ہوں گے
تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ادلو جو ہے بتانے کے لیے کہ کون زیادہ ہے، تفضیل کا سائغہ کہ ادلو زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے. وہ سمجھ رہے کہ ہم گمراہ ہو جاتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے. نعوذ باللہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل گمراہ کہہ رہے ہیں، اور وہاں جا کے انہیں پتہ چلے گا وہ ادل سبیلا، وہ تو زیادہ گمراہ تھے، وہ اصل گمراہ تھے، وہ اصل بھٹکے ہوئے تھے راستے سے. تو انسان کس طرح جو کچھ خود کر رہا ہے وہ تو سمجھتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. یہ بات بار بار سمجھائی بھی جاتی نا، کس طرح اگر اسی طرح بغیر دماغ کو استعمال کیے، بغیر سوچے انسان اپنی بس اس پہ پٹری پہ چلنا چاہے جس پہ چلتا چلا آ رہا ہے، دیکھے نہیں کہ میں صحیح بھی جگہ جا رہا ہوں، صحیح راستے بھی چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں، تو پھر جب منزل پہ پہنچیں گے تب تو نہ پلٹنے کا امکان ہوگا، اس وقت عذاب سامنے ہوگا. اس وقت سمجھ میں آنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں کہ کون زیادہ گمراہ تھا، کون زیادہ بھٹکا ہوا تھا. اور ایتا کیا دیکھا تو نے، من اتخذ جس نے بنا رکھا ہے الہہ ہوا ہو، الہہ اپنا الہ، ہوا ہو اپنی خواہش کو، ہوا خواہش اسے اپنی خواہش کو. افا انتا کیا تو نے، تکون ہو سکتا ہے کیا، افا انتا کیا تو، تکون ہو سکتا ہے علیہ اس پر، وکیلا نگہبان کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو. اب یہ بھی ارائیتا واحد سے خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم میں سے ہر فرد سے بھی خطاب ہو سکتا ہے. اور قرآن ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے نا. اور یہاں بھی پھر ارائیتا دیکھنے کی بات وہی اسی طرح سے ہے، دیکھنے میں آنکھوں سے دیکھنے کے علاوہ اصل چیز کے احوال کو دیکھنا، جاننا، سمجھنا، غور کرنا. سمجھ میں آتا ہے کہ کیا دیکھا ہے تو نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیا آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا، یا ہم میں سے جیسے کہا جا رہا ہو کیا تم نے غور کیا اور دیکھا جس نے اپنے ہوا کو، اپنی خواہش کو الہ بنا دیا ہو. الہ کے معنی بھی آپ سے واضح ہوتے ہیں نا. الہ جس کو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بنانے کا اقرار ہم اپنے کلمے میں کرتے ہیں، اپنی ہر نماز میں کئی بار کرتے ہیں، وہ الہ ہوا بھی ہو سکتی ہے، اپنی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں. الہوا خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا. الحویو کہا جاتا اوپر سے نیچے گرنے کو، اسی سے دوزخ کا نام حاویہ بھی ہے. خواہشات نفسانی اصل میں انسان کو، اگر انسان اس کے پیچھے پڑ جائے، اسی کو اپنا الہ بنا لے تو کیا ہوتا ہے، وہ شرف و منزلت سے گرا کر مصائب میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے نا. طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. ایک بات تو ایسے اس میں یہ بھی اس حدیث میں کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو، کیونکہ دوسرے بھی جو معبود اکثر انسان بناتا ہے، جو الہہ بنا دے، اس کے پیچھے بھی اصل اکثر ہوائی ہوتی ہے، اپنا خواہش نفسی ہوتی ہے. یہ جو بتوں کی اتنی عقیدت کا جو لوگ اظہار اس وقت کرتے تھے یا کر رہے ہوں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی کمائی اسی سے اٹیچ ہوتی ہے، اپنا اسٹیٹس دنیا میں اٹیچ ہے، اس کی وجہ سے اصل ساری عقیدت کے اظہار ہو رہے ہیں. ہوائی ہے جو انسان کو نیچے لے جاتی ہے، انسان سے غلط کام کرواتی ہے، تو بدترین معبود ہی ہے وہ. کیا چیز، اپنے نفس کی بندگی، اپنے نفس کو الہ بنا لینا. اور اس طرح سے بھی وہ بدترین ہے معبود، بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر ہے بالکل حقیقت کے مطابق ہی ہے نا. کہ اور سارے شریکوں کو تو انسان پھر بھی شرک سمجھ سکتا ہے، مشرکین ہی اس کا شکار ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی اللہ کو بھولے ہوئے ہو. لیکن خواہش نفس کو الہ بنا لینا تو اہل ایمان کے دل میں بھی بالکل چپکے سے سما سکتا ہے نا. ویسے تو بہت ساری خواہشیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت ہی ہیں، انہیں پورا کرنے سے دنیا چل رہی ہے، پوری دنیا کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا جس طرح سے، وہ کس طرح انسان کی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی خواہشات ہیں، ان کا پورا کرنے کے لیے کس طرح وہ کہیں معاش کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور صرف اسی کوشش میں کیا کیا ترقیاں ہوتی ہیں، کس طرح پوری دنیا کے
دوسروں کے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، دنیا اسی سے چل تو رہی ہے، لیکن ہر انسان کا امتحان یہ ہے کہ دیکھے کہ ان خواہشات کی تکمیل، ان حد سے تجاوز تو نہیں کر رہی ہے، ان خواہشات کو پورا کرنے میں ہم اللہ کی حدود تو نہیں توڑ رہے ہیں۔ ایک مومن کے دل میں وہ فرقان ہونی چاہیے، وہ کرائٹیریا ہونا چاہیے، وہ کسوٹی ہو، بلکہ دین کا سمجھے صحیح علم اور شعور ہو، جس سے وہ جان سکے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اجمعین نے اس کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے دکھا بھی دی، اپنے اوپر کس طرح انہوں نے دنیا کو محدود تر کر کے رکھا، دنیا کے پیچھے نہیں گئے، دنیا کی خواہشات کو کم سے کم رکھا، اور اپنی ضرورتوں کو کیسے انہوں نے محدود کر رکھا تھا نا، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے مطابق بسر کر کے انہوں نے دکھا دیا، ہمارے لیے بڑا بہترین نمونہ چھوڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ پر بھی غور کر سکتے ہیں، کرنا ہی چاہیے کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اسے کس طرح اپنے آپ کو اس کا عادی بنا سکتے ہیں۔ ایک چیز جس کو ہم بہت ضرورت سمجھ رہے ہوں، اس چیز کے بغیر رہنا خود سیکھ بھی سکتا ہے انسان، یا ایک ایسا کام کرنا جو ہمارے خواہش نفس پہ بہت بھاری گزر رہا ہو، لیکن اگر آخرت کا خوف ہے، اپنے اللہ کی رضا کی فکر ہے، جنت میں جانے کی خواہش ہے زبردست، انسان اپنے آپ کو ٹرین کر سکتا، تیار کر سکتا، اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنا سیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں کتنی مثالیں ہیں، سوچ سکتے ہیں پہلوان کس طرح اپنے آپ سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا لینے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ پریکٹس ہے، کوشش ہے، موٹیویشن ہے، اس کی وجہ سے جو وہ کوشش کرتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو انسان چاہے تو محنتوں کو عادی بنائے، کتنی زیادہ ہارڈ ورک کر سکتا ہے ایک انسان، کتنی بڑی بڑی محنتیں کر سکتا ہے اگر اپنے آپ کو عادی بناتا چلا جائے، یا پھر آسائشوں کے حوالے ہو تو ہر محنت مشکل ہے۔ اسی طرح اپنے نفس سے بیٹھے ہوئے شیطان کی جتنی بات ہم مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم رخصتیں دیے چلے جائیں، اتنا ہی کیا ہوتا ہے، اس کو طاقتور بنا دیتے ہیں نا، مضبوط بنا دیتے ہیں نہ، ہمارا نفس جو ہے جو وہی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، نفس میں بیٹھا ہوا شیطان جو ہے وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، ہم اپنی بات ہم پر چلانے کے قابل وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت کروائیں تو کیا ہوگا، شیطان کمزور تر ہوگا، اپنے نفس کو جیسے ٹرین کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر ہی رہنا سیکھ لے، اس سے باہر ہمیں نہ لے جائے۔ اس کے لیے ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑی بڑی ریاضتیں اور چلے کریں تو ہی وہ مقام حاصل ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ کا دین جو ہے وہ بہت اعتدال کا دین ہے نا، امت وسط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کیسی شریعت ہے نا، جو آپ نے بات بتا دی، جو شریعت ہمیں دے دی، ایک بہت ہی آسان راستہ آپ نے ہمیں سکھایا، اس ذریعے سے ہمیں بس اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدود کتنی، ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت تنگ دائرہ اسلام کا ہے کہ دنیا ساری ہم پر حرام ہے، ہم تھوڑی سی چیزیں ہم پہ حلال ہو، ایسا نہیں ہے نا، زیادہ چیزیں حلال ہیں، تھوڑی سی حدود بڑی دور دور تک ہے، لیکن ان حدود کو بس پار نہیں کرنا ہے، اس حدود کا اپنے آپ کو خود اس قابل بنا لینا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پار نہ کریں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ کہ ہمارا نفس کب ہمارا الہ بن گیا، اب یہ آیت ہمیں اپنی فکر کرنا بھی سکھا رہی ہے۔ وہ انہوں نے تو بنا لیا تھا، قریش نے اپنا الہ بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے پیچھے وہ جا رہے تھے، وہ اتنی تباہی تک گئے۔ لیکن اسی طرح آج ہم امت مسلمہ میں ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے نفس کو اگر الہ بنا لیں، اپنے نفس کے پیچھے جائیں، تو اسی طرح اپنے آپ کو بھی ہم تباہی کا شکار کر سکتے ہیں، تباہی کے راستے پر جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نفس کب ہمارا الہ بن گیا۔ اس کو جاننے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ جب اسے خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے رب کے عائد کیے ہوئے فرائض سے غافل ہو جائیں، رب کے حرام کیے ہوئے کو اپنے اوپر حلال کر لیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو رخصتیں دیتے رہیں، تو پھر جان لینا چاہیے کہ ہم حاویہ کی طرف چلنے لگے ہیں۔ وہ یہ اصل نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی وقت ایسا نہیں ہو کہ اپنے نفس کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں۔
اچھا یہ بھی کہ جیسے گناہ کی خواہش یا بری خواہشات کے پیچھے جاتے ہوئے تو پھر بھی انسان سمجھ سکتا ہے نا کہ میں خواہشات کے پیچھے جا رہا ہوں، کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں، اور غلطی کا احساس اور شرمندگی، گلٹی فیلنگ جو انسان سے پھر توبہ بھی کروا لیتی ہے، واپس پلٹنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں، انسان سے ایک غلطی کی طرف جاتے جاتے ہی پلٹ سکتا ہے ایک مومن تو، کہ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، اور کر بھی لے تو پھر اتنا پچھتاوا ہو کہ پھر جلد توبہ کرے، پلٹ ہی جائے۔ لیکن جو زیادہ خطرناک بات ہے، جو زیادہ ڈرنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ظاہر میں جو کام صحیح نظر آ رہے ہوں وہ بھی اگر اللہ کی خوشنودی سے زیادہ اپنی خوشی کے لیے ہونے لگ جائے تو انسان وہاں بھی غلطی کر سکتا ہے نا۔ ایک کام سوچیں، اس کی بہت سی مثالیں ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سمجھیں کہ ایک ایسی نیکی ہے جو فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہی ہے یا نفل ہے، لیکن وہ کام کرنا خود کو اچھا لگ رہا ہے تو اس میں نیک نامی بھی ہے اور اس میں مزہ بھی آ رہا ہے، اور اس کی خاطر اپنے فرائض سے انسان غفلت کرنے لگ جائے تو یہ کیا ہوا، نفس کے پیچھے ہی جانا ہوا کہ جو اصل فرائض ہیں اس کو چھوڑ دیں اور اس کے پیچھے جائیں جو کہ وہ فرض کفایہ ہے یا ضروری نہیں ہے اس وقت کرنا۔ اس کی ایک مثال اس سے بھی سمجھ میں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ جہاد میں جانا اگر بلایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ چلو تب تو سب پہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ ہی ہے کہ وہ اگر ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنا چاہیں کر لیں، ورنہ نہیں بھی کریں تو گناہ نہیں ہے کسی شخص پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی اجازت سے آئے ہو، وہ بتاتے ہیں نہیں میں انہیں ناراض کر کے آیا ہوں، تو آپ نے کہا نہیں تم واپس جاؤ اور انہیں راضی کرو پہلے، وہ زیادہ اہم ہے کہ ان کو ناراض کر کے، ان کو ضرورت ہوگی بیٹے کی خدمت کی اور بیٹا چاہتا ہے کہ میں جہاد پہ جا کے کوئی بہت بڑی نیکیاں کما لوں، تو وہ کیا ہے، اصل فرض سے غفلت ہو گئی۔ اسی طرح سے بچوں کی محبت ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں فرائض سے غافل ہو جائے، فرائض کو پیچھے ڈال دیں، تو اس سے اس بارے میں بھی پھر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ ہے رشتہ داروں کا خیال کرنا، صلہ رحمی کی تاکید کہ قرآن و حدیث میں کس قدر ہدایت ملتی ہے، لیکن اگر وہی صلہ رحمی سے بڑھ کے اقربا پروری بن جائے، ہر برائی میں بھی اپنے اقربا کے ساتھ دینا انسان چاہے، گناہ کے کاموں میں بھی ان کے ساتھ دینا چاہے، تو پھر کیا ہوا، وہ تو نفس پرستی ہو گئی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں تک جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے۔ مختصراً ویسے بات کہ نیکیوں میں بھی، نیک اعمال کرتے ہوئے بھی ہم نفسانیت کا شکار نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس سے دعا کرتے ہوں مدد کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہی ہونے والی ہوں، نیکیاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی نہ کروائے۔ اچھا پھر آیات جو شروع ہو رہی ہیں کافی غور کرنے اور سمجھنے والی ہیں، جتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم یہیں اپنی بات ختم کرتے ہیں۔